گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ رمضان المبارک یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب یہ آتا ہے تو بہاریں لے کر آتا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو بہت ایک سال تک 11 مہینے تک جو ہے نا پھر یہ غم دے کر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں پہلے صحابہ کرام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، اکابرین کی اسلاف کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک جب اختتام ہوتا اس کا، جب وہ اس کے آخری لمحات ہوتے تو لوگ اس طریقے سے رویا کرتے تھے کہ جیسے کہ گھر میں میت رکھی گئی ہو، جیسے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو چکا ہو۔ اور صحابہ کرام کی بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام اس ماہ صیام اور ماہ رمضان کے فراق میں کس طریقے سے رویا کرتے تھے۔ مگر آج ہمارے پاس افسوس صد افسوس کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کو دیکھنا نصیب کرتا ہے، مگر پھر بھی ہم جو ہے اپنی کاہلی اور سستی میں جو ہے نا نظر آتے ہیں۔ ہم اسے ویسے ہی گزارتے ہیں جیسے اور دیگر مہینوں کو گزارا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اب یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے، اب اس کو جدا ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں اسے الوداع کس طریقے سے کرنا ہے، اور آخری لمحات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ بے شک ماہ رمضان تمہارے پاس ان قریب ہی جانے والا ہے، بلکہ اب وہ جانے کو تیار ہے، لہذا تم اسے اچھے حال میں الوداع کرو، اچھے کاموں کے ذریعے اس کی تعظیم کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو تاکہ وہ عظمت والے بلندی والے رب کریم کے پاس تمہاری تعریف کرے۔ ماشاءاللہ معزز سامعین کرام، یہ ماہ اقدس، یہ ماہ رمضان، ماہ صیام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندوں نے تجھے کیسے پایا، میرے بندوں نے تجھ میں کیا کیا کیا۔ تو یہ ماہ رمضان کل گواہی دے گا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اے میرے مولا، واقعتاً تیرے بندوں نے مجھے اچھا استقبال کیا، اچھا ویلکم کیا، میرے اندر اچھی عبادتیں کی، تسبیح کی، قرآن کی تلاوت کی، ماہ رمضان عبادات جو ہے نا اچھے سے اچھے کیے، نماز تراویح کو باجماعت ادا کیا، 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کیا، تہجد گزاری کی۔ مولا تیرے بندوں نے کما حق جو ہے نا میرا حق ادا کیا ہے، مولا تو اپنے فضل اور اپنی شان کے اعتبار سے انہیں نواز دے۔ یہ کب؟ یہ اس وقت جب امت کے اعمال جو ہے نا اچھے ہوں گے ماہ رمضان میں۔ لیکن یاد رکھیں بہت سارے حضرات ماہ رمضان آنے کے بعد بھی اس کو دیگر مہینوں کے ہی طرح گزارتے ہیں، تو وہاں پر تو کوئی رشوت چلنے والی نہیں ہے۔ ماہ رمضان کو تو آپ کچھ کھلا پلا کر اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ یہ تو بولنے نہیں لگا سکتے کہ آپ ہماری وہاں پر تعریف کرو جا کر، ہم نے اچھے جو ہے نا، اگر میں تو سمجھتا ہوں اگر یہ بھی اگر موقع مل جاتا تو کچھ لوگ یہ بھی کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے کہ وہ ماہ رمضان کو بھی جو ہے نا سکھانے کے لیے بڑھ جاتے آگے کہ جو ہے ہماری جو ہے نا جھوٹی وہاں پر تعریف کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، بلکہ رمضان المبارک جس نے اس کو جس طریقے سے پایا ہے، ماہ رمضان کو جس نے جیسا پایا وہ ویسے ہی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھے گا۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ جب اسے الوداع کرو تو اچھے کاموں سے الوداع کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، فطرہ ادا کرو اور زکاتیں ادا کرو، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی، مساکین کی اور فقیروں کی مدد کیا کرو۔ اس طریقے سے ماہ رمضان کو جو ہے نا الوداع کہنے کا حق ہے۔ بس یہ نہیں کہ بس جو ہے الوداع ماہ رمضان، الوداع یہ کہہ کر آپ الوداع کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اچھے کام کر کے زیادہ سے زیادہ، اگر کہیں مساجد کی تعمیر ہو رہے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، مدرسوں کی جو ہے نا خدمت کریں، غریبوں کی، فقیروں کی، مساکین کی، اور خصوصی طور پر رشتہ داروں کی جو ہے نا آپ اچھے جو ہے نا ان کی مدد کر کے جو ہے نا یہ اچھے کاموں میں جو ہے اپنا حصہ لیں۔ پھر آگے آپ مزید فرماتے ہیں عباد اللہ احزنوا علی اشتیاقہ، یعنی اے اللہ کے بندو رمضان کے اشتیاق میں غمگین ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! ماہ رمضان جب میں نے کہا کہ آتا ہے تو خوشیاں لے کر آتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو سارے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو جو ہے نا وہ غمگین کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں غمگین وہی ہوتا ہے جو اس کی قدر کو جانتا ہے، غمزدہ وہی ہوتا ہے جو اس کی نعمت کو جانتا ہے۔ انہیں کیا پتہ رمضان کیا ہے جو 11 مہینوں کی طرح جو ہے نا رمضان کو گزارتے ہیں، انہیں رمضان کی عظمت کا کیا پتہ، شان کا کیا پتہ، انہیں رمضان کی قدر و منزلت کا کیا پتہ، یہ رمضان ہے کیا۔ اگر جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کیا ہے، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہوتا تو لوگ رو رو کر یہ دعا کرتے کہ کاش کہ سارا سال رمضان ہو جائے، سارا سال جو ہے نا یہ رمضان ہو جائے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا رمضان کی قدر کیا ہے تو لوگ اس طریقے سے دعا مانگا کرتے۔ معزز سامعین کرام، پھر آگے آپ جو ہے نا فرماتے ہیں
وبکو علی فراقہ، اور اس کی جدائی پر آنسو بہاؤ. یعنی جب رمضان ہم سے جو ہے نا جدا ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ندامت کے آنسو بہائیں اس کے لیے کہ کاش رمضان کچھ اور دن جو ہے رہ جاتا. ہو سکتا ہے آگے بھی آپ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْهَمَّ عَلَى فِرَاقِهِ سَبَبُ النَّجَاةِ وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ. آپ فرماتے ہیں بے شک اس کی جدائی پر غمزدہ ہونا نجات کا سبب اور بلندی درجات کا جو ہے ذریعہ بن سکتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں شہر فیہ حیات القلوب وکفارۃ الذنوب وامان کل خائف مرہوب. رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں دلوں کی تازگی، گناہوں کا کفارہ اور ہر خوف اور ڈر رکھنے والے کے لیے امان ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آگے لکھتے ہیں فیا امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قولوا الوداع الوداع یا شہر رمضان الوداع. تو اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہو الوداع الوداع اے ماہ رمضان، الفراقہ الفراقہ یا شہر البرکت والاحسان. کہو الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع، الفراق الفراق اے برکت و احسان والے مہینے، الوداع الوداع یا شہر الامن والامان، الوداع الوداع امن و امان والے مہینے، الفراقہ الفراقہ یا شہر النور والغفران، الفراق الفراق اے نور و بخشش والے مہینے. تو یہ کہہ کر جو ہے ہمیں رمضان کو الوداع کہنا ہے اور اس کے غم میں آنسو بہانا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال پھر ہمیں جو ہے صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کا جو ہے نا مہینہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس میں اور جو ہے نا مزید عبادتیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.